جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، آپ کے ارمغان نیاز میں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور بخت فروزی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت مندیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ آج 12 اگست ہے، 2 دن کے بعد جمیع اہلیان پاکستان اپنے وطن کی آزادی کے طور پر اس دن کو منائیں گے۔ کوشش کروں گا کہ آج کی اس نشست میں ملک پاکستان کے حوالے سے جو ہمارا تعمیری کردار ہے اس کو ہم کیسے سر انجام دے سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کچھ معروضات کی جائیں۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک کو تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے، آمین۔ اور اس کی جو آبیاری کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی آباد و شاد رکھے۔ جو آیت کریمہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ 75% اسلام میں داخل ہو جاؤ اور باقی 35% یا 25%، 10% کسی اور دین میں، 10% کسی اور دین میں، 5% کسی اور میں، نہیں، بلکہ فرمایا پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جمیع مفسرین کو پڑھیں اس آیت کے متاحت تو یہ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی جب حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑا مقام حاصل ہے جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو، بڑی خدمات جلیلہ ہیں دین اسلام کے لیے حضرت عبداللہ بن سلام کی۔ ایمان لانے سے پہلے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مناظر ٹائپ کے آدمی تھے۔ جب آپ کے اور میرے آقا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب حضور مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے اپنا مسکن مدینہ شریف کو بنایا، تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں اپنے چند طلباء لے کر اس نیت کے ساتھ مدینہ حاضر ہوا کہ میں مسلمانوں کے نبی سے کچھ سوال و جوابات کروں گا، وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو میرے طلباء ان پر ہنسیں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ سوچ رکھ کے جناب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں مدینہ آیا۔ جب مدینہ پہنچا تو کیا ہی عجیب شاہی دولت خانہ تھا۔ دیکھتا ہوں سادہ سا لباس اللہ کے نبی نے زیب تن کر رکھا ہے، سر پہ عمامہ باندھ رکھا ہے، اور پسینے کے چند قطرات حضور علیہ السلام کے چہرے پہ اس انداز میں چمک رہے ہیں جس طرح نور کے موتی چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ وہ پسینے کے قطرات اس انداز میں چمک رہے تھے
جو میں سوچ کے آیا تھا وہ سارا کچھ میرے اندر سے ہبط ہو گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ اور حضور علیہ السلام کے جو الفاظ تھے بڑے سادہ سے الفاظ، اس کے اندر کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ بسا اوقات الفاظ کی بناوٹ ہوتی ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، الفاظ کو بندہ بنا ٹھہا سجا کے پیش کرتا ہے، جس کو فصاحت و بلاغت بھی کہتے ہیں۔ بڑے سادہ سے جملے تھے اور فوراً دل کے اندر اثر کرنے والے جملے تھے۔ اور اس وقت حضور علیہ السلام کی مجلس کا جو موضوع سخن تھا وہ صلہ رحمی تھا۔ 2 جملے حضور نے ارشاد فرمایا، بس میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ آقا کائنات نے فرمایا، سل من قطع، جو تجھ سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ کیا کہا ہے جی میں نے؟ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو۔ یعنی آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے یہ نہیں ہے جو 1 قدم پیچھے چلتا ہے تو ہم 10 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ حضور کا فرمان ہے، جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ یہ ایک جملہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وات من حرم کا، جو تمہیں محروم رکھے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں نہیں دیتا تم اسے کچھ نہ کچھ دے دو۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، بس میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے بغیر کسی باس مباحثے کے، بغیر سوال و جوابات کے، میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جو ہماتر تماتر میں ساتھ لے کے آیا تھا، جو طلباء اسٹوڈنٹ ساتھ لے کے آیا تھا، تم نے ٹھکارے مار کے ہنسنا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کا تمسخر اڑانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن سلام، تجھے کیا ہو گیا؟ تو بحث مباحثہ کرنے کے لیے آیا تھا، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوا، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، کوئی آپس کی گفت و شنید نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں بولا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے جو جملے تھے وہ دل کی تختی پر لکھنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح، کیا اس جیسا چہرہ کسی جھوٹے نبی کا ہو سکتا ہے؟ اس جیسا حسین چہرہ کیا کسی جھوٹے نبی کا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپ نے کہا، پھر تبصرہ کس چیز کا، تم بھی کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جتنے ساتھ آئے تھے وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب جو آگے بات بتانا چاہتا ہوں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپس میں ان کی گفت و شنید ہوئی۔ یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، نہ ہی اونٹنی کا دودھ پیتے جو یہودی ہیں۔ اور جبکہ ہمارے اسلام کے اندر اونٹنی کا دودھ پینا اور اونٹنی کا گوشت کھانا یہ فرض نہیں ہے، کھا لیں تو ٹھیک ہے، نہ کھائیں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی فرض ضروری نہیں ہے۔ اگر نہیں کھائیں گے ہفتے میں یا مہینے میں 1 دفعہ نہیں کھائیں گے تو ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ اسلام سے نہیں، فرض نہیں ہے۔ تو آپس میں ان کی گفت و شنید ہوئی، چلو یہودیت میں جائز نہیں ہے، اسلام میں فرض نہیں ہے، ہم اس رولے میں ہی نہیں پڑتے، ہم اونٹنی کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ نہیں پئیں گے۔ یہ سوچ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، اللہ نے فوراً جبریل کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا، جبریل جاؤ، جا کر میرے جانے جانا کو یہ پیغام دے کے آؤ، اے حبیب آپ ان کو فرما دیں اسلام میں آئے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ہم وہ کریں گے تو وہ نہیں کریں گے، ہم دودھ پی لیں گے تو فلاں نہیں کریں گے، نہیں، فرمایا اسلام میں اگر آ گئے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کسی سے کوئی چیز ادھار لے کے اس کے اندر شامل کرنے کا خواہش مند نہیں ہے، اسلام کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ کسی سے کوئی چیز مستعار لی جائے، ادھار لی جائے۔ اللہ کے نبی نے واضح ارشاد فرمایا تم یہود کی مخالفت کیا کرو، اور یہ مخالفت بمعنی بغض نہیں ہے، حسد اور کینے کے نہیں ہے، بلکہ مخالفت بمعنی اسلامی جذبہ۔ یہود کی مخالفت کیا کرو، کس انداز میں؟ فرمایا وہ جب امامہ باندھتے ہیں تو نیچے ٹوپی نہیں پہنتے، فرمایا تم ان کی مخالفت کیا کرو، تم جب بھی دستار باندھا کرو پہلے ٹوپی پہنا کرو، ٹوپی کے اوپر دستار باندھا کرو۔
اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا تم نصارہ کی مخالفت کیا کرو، جب وہ بالوں میں کنگھی کرتے ہیں تو وہ سائڈ سے کرتے ہیں، یعنی وہ جو مانگ ہوتی ہے وہ سینٹر سے نہیں نکالتے بلکہ وہ سائڈ سے۔ ہمارا تو معاشرے بالکل اب سلون اتنے اچھے اچھے بن گئے ہیں تو وہ بیچ والا نظام ہی ختم ہو گیا ہے، اور ہم ہیئر کٹنگ اس انداز میں کروا کے پھر پھولے نہیں سماتے، یار بڑے اچھے لگ رہے ہو، یہ کہاں سے کروائی، مجھے بھی بتاؤ، میں نے بھی وہاں پہ جانا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان کی مخالفت کرو، تم درمیان میں سے مانگ نکالا کرو، درمیان سے بالوں کو کنگھی دینا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر فرمایا آتش پرست یہودیوں کی تم مخالفت کیا کرو، وہ داڑھی کٹواتے ہیں، مونچھیں بڑھواتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، تم مونچھیں پست کرواؤ اور داڑھی کو کیا کرواؤ جی، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا مونچھوں کو پست کرواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، جو جو سمجھ گیا ہے اللہ اس کے نصیب میں یہ اعزاز، یہ سعادت عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام، اللہ پاک کے پیارے حبیب نے ہمیں جو دستور العمل دیا، جو ضابطہ حیات دیا، وہ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں ادھر سے لے لو کچھ چیزیں ادھر سے نہیں، فرمایا اسلام میں آ گئے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری ایک الگ پہچان ہے، تمہاری شناخت ہے، تم مسلمان ہو، تمہارا اوڑھنا، تمہارا بچھونا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا سونا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہی دو قومی نظریہ ہے، اگر میں بات سمجھا سکا ہوں تو یہی دو قومی نظریہ ہے، اسی کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ہندو کی تہذیب الگ ہے، رسم و رواج الگ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا الگ ہے، جبکہ مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا الگ ہے۔ اسی کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ کیا حال ہے؟ پاکستان نماز کے لیے مارز وجود میں آیا، بتائیں؟ نماز تو آج بھی ہندوستان میں پڑھی جاتی ہے۔ پاکستان کیا زکوٰۃ دینے کے لیے مارز وجود میں آیا، یا روزہ رکھنے کے لیے آیا، یا جہاد کرنے کے لیے آیا؟ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا۔ یہ ساری چیزیں آج ہندوستان میں کی جاتی ہیں، یہ الگ بات ہے، تھوڑی بہت پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں پاکستان حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے مارز وجود میں آیا کہ کچہری کے اندر حضور کے دین کا نفاذ ہو، اسمبلی کے اندر حضور کے دین کا نفاذ ہو، اس ملک کے اندر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رول کے مطابق یہاں پہ اسلامی حکومت کی جائے، اس انداز میں پاکستان مارز وجود میں آیا اللہ پر۔ لیکن آج ہمارے حکمران بھی اس بات کو بھول گئے ہیں۔ پاکستان کس طرح مارز، جب پاکستان بنا تھا تو آج کل جو ہمارے ہاں حکومت کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں، ان کے والد صاحب، میں نے نام نہیں لیتا، ان کے والد صاحب نے اس وقت کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان کی پے کے بننے کے جرم میں بھی شریک نہیں ہیں۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا اگر تم نہیں ہو تو پھر کون تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا؟ تو اس کی زبان کے یہ الفاظ موجود ہیں آن دی ریکارڈ، اس نے کہا یہ جذباتی علماء تھے جو یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے تھے، جو جذباتی علماء تھے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، جذباتی علماء تھے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، ان کی بیعت پہ یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، اور اس وجہ سے مارز وجود میں آیا پاکستان کہ پاکستان کا نظام نفاذ مصطفیٰ ہوگا، نفاذ اسلام ہوگا۔ اور یہ الگ بات ہے، اگرچہ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے حکمران بھی یہ نعرہ بھول گئے ہیں، اور ہماری قوم ہی نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر نظام اسلام کا نظام آئے۔ اس انداز میں قوم کے ذہن کو متغیر کیا گیا، میڈیا کو بھی ساتھ ملایا گیا، اور نوجوان ینگ جنریشن کے ذہن کو بھی اپنے آپ میں مبتلا کر دیا گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، جتنے مرضی چہرے آزما لو، ادھر کو بھاگ لو، ادھر کو دوڑ لو، ادھر کو دوڑ لو،
کبھی یہ چہرہ آزماؤ، کبھی یہ چہرہ آزماؤ، کبھی یہ چہرہ آزماؤ، اس وقت تک پاکستان میں امن نہیں آ سکتا جب تک جس کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا اس کلمے والے رسول کی حکمرانی جب تک نہیں آئے۔ جب کلمے والے رسول کی حکمرانی آئے گی پاکستان امن سکون کا گہوارہ بنے گا۔ پاکستان، یہ ہمارے حکمران یہ نعرہ لگا ہی نہیں سکتے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ، آج تک کسی نے لگایا ہے جی؟ جو ہمارے مین سٹریم کا حصہ ہیں حکومتی جماعتیں، کیا آج تک کسی نے یہ نعرہ لگایا ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ نہیں لگایا۔ کیوں نہیں لگایا؟ وہ جانتے ہیں جب یہ نعرہ لگائیں گے تو سب سے پہلے احتساب ہمارا ہوگا، ہمارے چونچلے بند ہو جائیں گے، ہمارے 1 جو لینڈ کروزریں ہیں، جیپیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ رونا ہے جو کافی عرصے سے رویا جا رہا ہے، لیکن سابقہ کا رونا پیٹنے کے بجائے اگر ہم مستقبل کی روشنی کو دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جو بات میں آپ تک آج کے اس پروگرام میں، اس نشست میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ عملی طور پر ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہماری ینگ جنریشن کو کیا کرنا چاہیے۔ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست آنے والا ہے۔ پاکستان کے عزم نو کے لیے، پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے، پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جو آپ سن لیں، پاکستان سے محبت۔ حب المؤمن من الایمان، حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی جو محبت ہوتی ہے وہ ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ وطن کی محبت کیا ہے جی؟ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کے سامنے ہے، جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضور مہاجر بن کر مدینہ آئے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے مہاجر و انصار صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، مہاجر انصار صحابہ، کبھی کوئی ایسا موقع بن گیا کہ تمہاری 2 قطاریں بن جائیں، 2 قطاریں بن جائیں، ایک مہاجرین کی قطار ہو، ایک انصار کی قطار ہو، فرمایا اس وقت تم مجھے دیکھو گے کہ میں کون سی قطار میں ہوں۔ وطن کی محبت کو اجاگر کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، مہاجر صحابہ کے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق بھی شامل تھے، جناب عمر فاروق جیسے جید صحابہ شامل تھے، جناب عثمان غنی شامل تھے، جناب مولا کائنات مصعب بن عمیر، بلال حبشی، یہ سارے مہاجر قطار میں شامل تھے۔ فرمایا اگر 2 قطاریں بن جائیں تو فرمایا تم مجھے اس قطار میں دیکھو گے جس قطار میں میرے مدینہ والے ہوں گے، مجھے اس قطار میں پاؤ گے جس قطار میں میرے انصار ہوں گے۔ حضور نے وطن کی محبت کو اجاگر کیا اور وطن کے لوگوں کی محبت کو اجاگر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم سفر پہ جاتے تو جب واپس پلٹتے تو جب دور سے مدینہ کی عمارات نظر آنا شروع ہو جاتی تو آقا کائنات گھوڑی کو یا گھوڑے کو ایڑ لگاتے اور تیز کر دیتے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ جب آپ مدینہ کے قریب آتے ہو تو سواری کو تیز کر دیتے ہو۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ دیکھ نہیں رہے میرا مدینہ نظر آ رہا ہے، میرے مدینہ کے در و دیوار نظر آ رہے ہیں، میرا مدینہ آ گیا ہے، اس لیے میں سواری کو تیز کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے سواری کو تیز کر کے اور پھر حضور علیہ السلام نے قطار، انصار قطار کے اندر اپنے آپ کو منتخب کر کے وطن کی محبت کو اجاگر کیا۔ تو آج سب سے پہلی چیز جو ہے وطن کی محبت ہے۔ جب وطن کی محبت ہوگی تو کوئی وطن کے ساتھ غداری نہیں کر سکے گا۔ وطن سے محبت ایک حب الوطن من الایمان، ایمان کا حصہ ہوتی ہے وطن کی محبت۔ بدقسمتی سے آج ہمیں وطن نہیں بلکہ اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے بنگلے سے محبت ہے۔ ایک بندہ یار 2 کروڑ کا گھر بنا لیتا ہے، 2 کروڑ، آج کل تو یہ عام سی بات ہو گئی ہے، 1.5 کروڑ، 1.25 کروڑ یا 2.25 کروڑ، اتنا وہ ایک کوٹھی بناتا ہے، لیکن وہ 10,000 روپے سامنے اپنے گھر کی گلی کے اندر نہیں لگائے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس سے پوچھا جائے گا بھئی 2 کروڑ بنگلے پہ لگا دیا ہے، یہ سامنے والی گلی کیا یہ تمہاری اپنی گلی نہیں ہے؟
کہتا نہیں نہیں میں ٹیکس دیتا ہوں، یہ ٹیکس والے آ کے بنائیں گے۔ اگر ٹیکس والوں نے پاکستان کو بنانا ہوتا تو کیا خیال ہے پاکستان آج اس کنڈیشن میں ہوتا؟ پاکستان کی حالت آج یہی ہوتی؟ بھئی ان کا تو وطن ہے ہی نہیں، وطن آپ کا ہے، وطن میرا ہے، ان کے تو کاروبار بھی باہر ہیں، ان کے بیٹے بھی باہر پڑھ رہے ہیں۔ اگر ان کا وطن، انہوں نے تو باری لگائی ہوئی ہے، 5 سال تم کر لو، 5 تم کر لو، 2 میں کر لیتا ہوں، 3 پھر آپس میں مل جل کر لیں۔ وطن ان کا ہے ہی نہیں۔ بدقسمتی سے 2 کروڑ بندہ اپنے بنگلے پہ لگا دیتا ہے، لیکن سامنے 10,000 اپنی گلی پہ نہیں لگائے گا۔ اور آپ سوشل لائف گزارنے والے ہیں، میں آپ سے اگر یہ بات کروں، اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے، بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آ جائے، تو جب وہ رشتہ دیکھ کے واپس جاتے ہیں، جو کمنٹس وہ پاس کرتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، آپ خود بھی بڑے اچھے ہیں، آپ کا گھر بھی بڑا اچھا ہے، آپ کی بیٹی بھی بڑی تعلیم یافتہ ہے، لیکن جو آپ کا محلہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں چوک کے اندر بھی کوڑا پڑا ہوا ہے، فلاں چوک کے اندر بھی کوڑا ہے، فلاں چوک کے اندر بھی کوڑا ہے، یہ سارے معاملے، لہذا آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کمنٹس پاس کر کے جاتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے آج ہمیں اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے محبت نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں تہذیب یافتہ بھی اسی کو سمجھا جاتا ہے جو 5-6 بندے اکٹھے کر کے وہ گلی کے چوراہے میں کھڑے ہو کے کہے او جی ادھر بھی گند پڑا ہوا ہے، ادھر بھی گند پڑا ہوا ہے، بال لمبے رکھ لیے، یہ تہذیب یافتہ نہیں ہے۔ تہذیب یافتہ وہ بندہ ہوتا ہے جو ہاتھ میں خود کدال پکڑے، دابڑا لے اور اس جگہ کو صاف کرے، یہ تہذیب یافتہ بندہ ہے۔ علاقے کے اندر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ علاقے والوں کی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے، یہاں کے لوگ کیسے ذہن کے مالک ہیں۔ تو خدارا یہ اگر آپ ہی بتائیں، ایک بندہ سودا سلب لینے کے لیے گھر سے دور 4 گلیاں دور بازار دکان پہ جا سکتا ہے تو کیا خیال ہے وہ کوڑا وہاں پہ پھینکنے نہیں جا سکتا؟ اگر ہماری حکومت نے ذمہ داری پوری نہیں کی، بلدیہ والوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی، پاکستان ہمارا ہے، رہنا ہم نے ہے، ہمارے گھر کا فرنٹ ہے، جب ہم سودا سلب لینے کے لیے باہر جا سکتے ہیں تو کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے بھی باہر جا سکتے ہیں۔ جب یہ پیچھے ابھی الیکشن آیا تھا تو کئی لوگوں نے وہ کوڑا کرکٹ کی تصویریں کھینچ کے گروپوں کے اندر ڈالی، جی ایم این اے نے یہ کوڑا صاف نہیں کروایا، ایم پی اے نے یہ کام نہیں کروایا، بلدیہ والوں نے یہ کام نہیں کروایا، فلاں نے یہ کام نہیں کروایا۔ بھئی اگر انہوں نے نہیں کروایا، بلدیہ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو یہ بات اگر میں کہنا حق بجا رکھتا ہوں تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری تہذیب صرف اتنی ہے کہ ہم صرف وہ تصویریں کھینچ کے گروپ کے اندر ڈال دیں؟ میں نے پہلے بتایا یہ پاکستان ہمارا ہے اور اس کو صاف بھی ہم نے کرنا ہے۔ پہلی بات اس کے ساتھ محبت کریں، دوسری بات اس کی صفائی کا انتظام کریں۔ حضور علیہ السلام، امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، قیامت کے دن ایک بہت بڑے گناہگار کو اللہ جنت کا مجدہ جاں فضا سنا دے، اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، جب وہ دیکھے گا کہ مجھے جنت کا مجدہ مل گیا، اللہ کے کرم پہ وہ رو پڑے گا کہ مالک کا اتنا کرم، میں اتنا بڑا گناہگار پاپی مجرم اور اللہ نے مجھے بخش دیا۔ وہ گناہگار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک مجھے کس نیکی کے بدلے تو نے جنت کا مجدہ جاں فضا سنایا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے وہ وقت یاد کر جب رات کو اپنے گھر جا رہا تھا، گلی سے گزر رہا تھا۔ تفسیر کبیر کا میں نے ریفرنس دیا، امام راضی نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا، جناب ابو ہریرہ راوی ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا تو راستے میں چل رہا تھا تو تجھے راستے میں ایک روڑا ملا تھا، تیرے پاؤں کے ساتھ اٹکا تو تو نے وہ روڑا اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ وہ کیوں پھینکا تھا؟ وہ بندہ کیونکہ اس نے اس کو معمولی سی نیکی سمجھ رکھا تھا، وہ بھول چکا تھا۔ عرض کہ مالک وہ روڑا وہ تو ایک معمولی سا روڑا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا وہ کیوں اٹھایا تھا؟ مالک اس وجہ سے اٹھایا تھا میرے محلے کے اندر بزرگ بھی تھے، بیمار بھی تھے، بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، میں نے اس وجہ سے اٹھایا تھا تاکہ کوئی اس روڑے کے ساتھ اٹک کر کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کے مالک رب نے کہا تو بندہ ہو کر راتوں کو میرے بندوں کا خیال کرتا پھرے، میں خالق و مالک ہو کر قیامت کے دن تیرا خیال نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بندوں کا خیال کرتا ہے، آج میں تیرا خیال نہ کروں؟
تو ایک روڑا بندہ اگر فلاح و بہبود کی خاطر، عموم بلوا کی خاطر اگر کوئی روڑا اٹھا لے، اسے اس قدر ثواب ملتا ہے، تو کیا خیال ہے ہم اپنی صرف گلی کو، میں یہ نہیں کہتا کہ 4 وارڈز آپ ادھر ادھر چلے جائیں، مین روڈ پہ چلے جائیں، کم از کم اپنی گلی کو ہم صاف کر لیں، تو کیا خیال ہے پاکستان پھلے پھولے گا کہ نہیں پھولے گا؟ حکمرانوں پہ مت توجہ رکھیں کہ ہمارا ایم این اے آئے گا، ایم پی اے آئے گا تو وہ یہاں پہ سیوریج کا نظام بھی ٹھیک کرے گا، گلیوں کا نظام بھی ٹھیک کرے گا۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کو صاف بھی ہم نے کرنا ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ میں ایک دیکھ رہا تھا، گوجرا علاقہ کے اندر ایک گاؤں ہے، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، یقین مانے وہ ایسا گاؤں انہوں نے بالکل بیکورڈ ایریے میں، مضافات میں، شہر سے کافی دور تھا وہ گاؤں، ڈاکومنٹری بنائی ہوئی تھی انہوں نے، اس کو انہوں نے نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، لاہور رنگ پہ وہ میرا خیال ہے وہ پروگرام چلا تھا، اپنی مدد آپ کے تحت چند لوگوں نے مل کر، محلہ کے 5-7 بچوں نے مل کر اس کو صاف کرنا شروع کیا۔ تو اس قدر وہ گاؤں تھا، یقین مانے جیسے ہمارا ڈی ایچ اے صاف ستھرا ہوتا ہے، گلیوں کے نمبر لگے ہوئے تھے، گلیوں کے سٹریٹ نمبر یہ ہے، ہاؤس نمبر یہ ہے، اور کوڑا کرکٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے ڈرم رکھے ہوئے تھے، اور روڈ کے آس پاس انہوں نے بڑے عالی شان خوبصورت درخت لگائے ہوئے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یوں سمجھے کہ ہم ڈی ایچ اے میں داخل ہو گئے۔ تو کیا خیال ہے، اکیلا چلا تھا جانے میں منزل، لوگ ملتے گئے، انٹرویو کیا ان لوگوں سے، پھر لوگوں نے انہوں نے کہا کہ ہم 5-7 بچے تھے، ہم نے یہ کام شروع کیا، ملتے ملتے پورے گاؤں کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، ہم نے بغیر کسی کی مدد کے، بغیر حکومت کی مدد کیے، ہم نے اپنے گاؤں کو مینٹین کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر ہم اپنی گلیوں کا ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں؟ پروفیسر خلیل صاحب ہیں یہاں پہ، وہ ماشاءاللہ بڑے عموم بلوا کی خاطر بڑے کام کرتے ہیں، پروفیسر صاحب یہ کام کریں تو اصل دین کی خدمت یہ ہے، یہ ہمارے پاکستان کی بقا ہے، ہمارے پاکستان کی سلامتی ہے، ہم کسی کے اوپر اپنا معاملہ نہ ڈالیں، سب سے پہلے وطن سے محبت کریں، دوسرے نمبر پر وطن کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں، تیسرے نمبر پر پاکستان کو سرسبز و شاداب بنائیں۔ آج کل جو ہمارے ہاں جو بیماری بڑی عام پھیلتی جا رہی ہے، ہیپاٹائٹس سی یا بی کیا کہتے ہیں، لوگوں کو معدے کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، پیٹ کے اندر پانی پیدا ہو رہا ہے، میں خود معدے کا مریض ہوں، جگر کا مریض ہوں، مجھے پتہ ہے۔ تو اگر ڈاکٹروں سے یہ بات کریں تو ڈاکٹر سب سے پہلے جس چیز کو نامینیٹ کرتے ہیں، فرمایا اچھا پانی پینا شروع کر دو، یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا پانی تبھی ہوگا جب ہمارا ماحول صاف ہوگا۔ درخت لگائیں، پاکستان کو سرسبز و شاداب کریں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک، جناب حذیفہ بن یمان حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا جس بندے نے ایک درخت یا ایک پودا لگایا، ایک درخت یا ایک پودا لگایا، اس درخت یا اس پودے سے جس بندے نے، جس انسان نے فائدہ اٹھایا، انسان تو درکنار، جس حیوان نے فائدہ اٹھایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت جب تک اس سے انسان اور حیوان فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانا بھی ہمارا کام ہے، اور پاکستان کو جب ہم سرسبز و شاداب بنائیں گے تو ہمارا پانی بہتر ہوگا، جب سیوریج کا نظام، صفائی کا نظام بہتر ہوگا، ہمارا پاکستان پانی بہتر ہوگا، اور پانی بہتر ہوگا تو پاکستان کی عوام بہتر ہوگی، بیماریاں ختم ہوں گی، جب بیماریاں ختم ہوں گی تو پاکستان پھلے گا، پھولے گا، اور اس کے اندر سلامتی آئے گی۔ لوگ خوشحال ہوں گے تو پاکستان بھی خوشحال ہے۔ اگر لوگ خوشحال نہیں ہیں، کسی بھی ملک کی خوشحالی کس چیز پہ ہوتی ہے؟ وہ لوگوں پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر لوگ خوشحال ہیں تو سمجھ ملک بھی خوشحال ہے۔ ہمارے ہاں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کل خانی پر یا چیلم پر دیگیں بانٹنا صرف سنت ہے، یا چنے تقسیم کرنا صرف سنت ہے، یہ نہیں ہے۔ ہم اگر لیبارٹری سے پانی چیک کرا لیں تو کم از کم میرا خیال ہے 1 یا 2 گلیاں ایسا بور کروا لیں، 1 لاکھ روپے سے بھی کم خرچہ آتا ہے، صاف ستھرا پانی 2 گلیاں آپس میں ڈیوائڈ کر لیں، 2 گلیوں والے، تو صاف ستھرا پانی پئیں، اپنی بھی بہتری، پاکستان کی بھی بہتری۔ اس کی بیس آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جناب سعد بن عبادہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد پہ تھا، میری ماں فوت ہو گئی،
تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ عمل میں کروں اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا ہے سعد بن عبادہ، مدینے میں پانی کی کمی ہے، میٹھا پانی نہیں ہے، تم پانی کا کنواں۔ یہ حضور نے نماز کی بات نہیں کی، فرمایا نماز پڑھو فائدہ ملے گا، زکوٰۃ ادا کرو، یہ الگ بات ہے، یہ دین کی اصل ہے، اگرچہ یہ دین کی اصل ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقات و خیرات کرنا، لیکن حضور نے اس وقت پانی کا فرمایا تم صاف ستھرے پانی کا کنواں کھدوا لو۔ تو کنواں کھدوا لیا گیا، جب کنواں مکمل ہوا تو پانی کھارا نکل آیا، پانی کڑوا نکل آیا۔ پریشان ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا اے عبادہ پریشان کیوں ہو؟ عرض کی بندہ نواز بڑی مشکل سے پانی کا کنواں کھدوایا، وہ کھارا نکل آیا۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، جب کنواں تیار ہو جائے تو مجھے بتانا۔ حضور اس کنویں پہ تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، آپ نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا، جو پانی کا کنواں کھارا تھا وہ پانی میٹھا ہو گیا، وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر اس کنویں کا نام رکھا، فرمایا یہ سعد بن عبادہ کی ماں کا کنواں ہے، سعد بن عبادہ کی ماں کا کنواں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے اللہ اس کنویں سے جب جب تک لوگ انسان یا حیوان فائدہ اٹھاتے رہے، اس کا ثواب سعد بن عبادہ کی ماں کو پہنچتا رہے۔ ہم جو اپنے دیگر کار خیر کے کام کرتے ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ پاکستان کی سلامتی اور بہتری کے لیے ہے، ہم دو گلیاں آپس میں مل کر ایک پانی کا نلکا ایسا لگوا لیں، ایک ایسا جناب والا جو لیبارٹری سے منظور شدہ ہو، صاف ستھرا پانی آ جائے تو کیا خیال ہے پاکستان کی ترقی میں ہمارا کردار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضرور بھی ضرور ہوگا۔ تو سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ محبت کریں، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان کو صفائی جو ہے اس کا بہترین طریقے کے ساتھ اس کا انتظام کیا جائے، اور تیسرے نمبر پر پاکستان کو سرسبز و شاداب، یہ اصل ہے پاکستان کی آزادی۔ پاکستان کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایئر نیٹ شو لگا لیں، وہ باجے پکڑ لیں اور موٹر سائیکل کے سلنسر نکال لیں اور وہ جی کیا ہو رہا ہے، یہ جی آزادی منائی جا رہی ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ پاکستان کی اصل پتہ ہے آپ کو، پاکستان جب بنا تھا تو 10,000 ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمت ریزی کی گئی، لاکھوں لوگوں نے اپنا خون پیش کیا، تب جا کر یہ پاکستان مارد وجود میں آیا۔ تو اس کا بدلہ یہی ہے کہ ہم باجے پکڑ لیں، پاکستان کا بدلہ یہی ہے کہ ہم موٹر سائیکل پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ مقابلے بازیاں لگا لیں، نہیں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں، پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس دن کو شکریہ کے طور پر منائیں، نوافل ادا کریں۔ اور جو شہداء ہیں، یہ آج سے 20 سال پہلے انڈیا کا جو پنجاب ہے اس میں ایک کنواں کھودا گیا، 20 سال ہو گئے ہیں، کنواں کھودا گیا تو اس کنویں سے آج بھی ہڈیاں نکلی مسلمانوں کی، ان ظالموں نے کنویں مسلمانوں کو کاٹ کر ذبح کر کے کنویں بھر دیے تھے۔ تو ان کے خون کا بدلہ یہ ہے، ہم اس دن کو یوم تشکر کے طور پر منائیں، نوافل ادا کریں، گھر کے اندر اپنے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بٹھا لیں، بچوں کو بٹھا لیں، حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھ کر پھر جو بھی ہوئے دعا کریں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد میں اللہ ہم سب کو کامیاب و کامران کرے۔ کون سا مقصد تھا جی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ابھی بھی کچھ بندے بولے ہیں یہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ وآخر دعوانا